حمید کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود حضور کے میلاد کے فیضان کو بیان فرمایا۔ جب جب آپ کو زمانے میں خیر نظر آئے، جب جب خیر نظر آئے، میں اگر یہ جملہ کہہ دوں تو میں حق بجانب ہوں کہ جب جب آپ جامعہ محمدیہ رضویہ بروکلین کی اس مسجد میں تشریف لائیں اور پہلا قدم جب مسجد میں رکھیں تو اس وقت حضور کے میلاد کو یاد کیا جائے۔ یہ سارا فیض حضور کے میلاد کا ہے، اللہ کی قسم یہ سارا فیض حضور کے میلاد کا ہے۔ اس بعثت عظمی سے پہلے، یعنی حضور کے میلاد سے پہلے انسان تو تھے، انسانیت نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 550 سال کے قریب عرصہ گزرا تھا۔ اگر آپ حضرت جعفر طیار کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو نجاشی کے دربار میں آپ نے پیش کیا تھا، اگر آپ اسے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کے میلاد میں انسان کو کیا کیا دیا ہے، یعنی حضور کے آنے کے بعد انسان کو کیا کیا ملا ہے۔ یہ جو آج والدین کے ختم ہو رہے ہیں، والدین کی یہ دعائیں ہو رہی ہیں، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ دار روزہ رکھ رہا ہے، پورا حضرات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، واعظ خطاب کر رہا ہے، مقرر اپنی تقریر کر رہا ہے، یہ سب حضور کے میلاد کا فیض ہے، سب حضور کے میلاد کا فیض۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ مردار کھاتے تھے، چوریاں، ڈاکے، ظلم، زیادتی عروج پر تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، دیکھا تجھے تو ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ۔ ماں لونڈیوں کی منڈی پہ بکا کرتی تھی، بیٹا اپنی ماں کو لونڈیوں کی منڈی پہ کھڑا کر کے بولی لگواتا تھا، لوگ بولی لگاتے تھے۔ باپ فارس فیل تھے، بچیاں زندہ درگور دفن ہو گئی تھی، طاقتور کمزور پہ ظلم کر رہا تھا، بیویاں جوئے کے اڈے پہ ہاری جاتی تھی۔ توجہ ہے میری طرف؟ خامد جوا کھیلتا اور اس جوئے پہ شرط اپنی بیوی کی لاتا تھا، اور بیویاں ہاری جاتی، خامد کے سامنے غیر اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا۔ آپ تصور کریں کتنے ظلم تھے۔ انسان تو تھے پر انسانیت نہ تھی، بندے تو تھے بندگی نہ تھی، کعبہ تو تھا سجدے نہ تھے، پھر کون آئے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے آنے سے نہیں۔ میں نے جو پہلا جملہ بولا اس پہ غور کریں، جب جب آپ اس جامعہ محمدیہ رضویہ بروکلین کے اندر آئیں تو قدم رکھتے ہوئے حضور کو میلاد کے یاد کریں، حضور کے میلاد کا جو احسان عظیم ہے اسے یاد کریں۔ یہ مسجد نہ بنتی اگر حضور نہ آتے، یہ مسجد بڑی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری صفات ہیں جو اللہ نے مجھے صرف مجھے عطا فرمائی ہیں، وہ 6 صفات میں سے ایک صفت میرے نبی فرماتے ہیں وجوہلت لیلارض مسجدا وطہورا۔ وہ لوگوں سنو، میں ہی وہ ہستی ہوں جن کے آنے کے بعد میرے رب نے پوری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا، مسجد بنا دیا پوری زمین۔ اب جہاں جس کا جی چاہتا ہے مصلی بچھاتا ہے، جگہ پاک نماز پڑھتا ہے۔ تو اب بتائیے یہ فیض کس کا ہے؟ وجوہلت لیلارض مسجدا وطہورا، فرمایا یہ فیض بھی میرے میلاد کا۔ ابھی میرے بھائی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، ماں لونڈیوں کی منڈی گئی، پھر حضور آئے تو آ کے بتایا لوگوں وہ جس نے تمہیں یہ رشتے عطا فرمائے ہیں وہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ کبھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ پہلے جملے میں نے دونوں کا ذکر کیا، فرمایا تمہارا رب کا حکم دے دینا بھی کافی تھا، لیکن یہاں وصیت فرمایا، یا لفظ وصیت کے ہے، فرمایا تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق
تمہیں وصیت کرتا ہے یا اللہ کس چیز کی؟ فرمایا اپنے والدین کے احسان کو نہ بھولنا، اپنے والدین کی وفاؤں کو نہ بھولنا، اپنے والدین کی قربانی کو نہ بھولنا۔ یہاں دونوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا حملتہ امہ، وہ ماں جس نے تمہیں حمل کے اندر رکھا، وہن علی وہن، ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری کو جھیلا تیرے لیے، ایک کمزوری کے بعد۔ اور دوسری آیت پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، وہ اپنی ماں کی اس درد کو، اس تکلیف کو نہ بھولنا جو اس نے تیری خاطر جھیلے ہیں۔ اب آواز آئی میرے بندے، تیرا رب تیرا خالق جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے نکال سکتا ہے، وہ اتنی قدرتوں والا ہے، اور جب تیری باری آئی تو تجھے رشتے عطا فرمایا، رشتوں کا حسن عطا فرمایا تیرے لیے۔ یہ بقائے حسن کائنات کا جو رکھا ہے نا، یہ انسان کی آگے نشو و نما کے لیے، انسان کے اس جہان فانی میں آنے کا جو ذریعہ والدین کو بنایا گیا، پھر انہیں درجے بھی اتنے دیے گئے۔ وہ لوگ جو غلاموں کی منڈی میں بیچا کرتے تھے، میرے حضور نے آ کے بتایا لوگوں یہ بیچنے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کے چہرے کو ایک بار محبت سے دیکھو، اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو گھر میں بیٹھے ہو پھر بھی فضول نہیں ہے، یہ تو پھر بھی تمہیں دیں گے، کیا دیں گے؟ فرمایا تو گھر میں داخل ہو، صرف ایک بار محبت سے دیکھے۔ وہ صحابی کی محبت اور ذوق نے جب انگڑائی لی نا تو ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے غلام رب کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا ایک بار نہیں، تو ایک ہی مجلس میں، یہاں میں مجلس کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ زندگی کا ذکر نہیں تھا، کیونکہ اس کا مطلب مجلس کا تھا، اور حضور بھی شاید مجلس کے حوالے سے فرمایا کہ اے میرے غلام سن، تو ایک ہی وقت میں بس دیکھ کے نظر نیچے کر، پھر دیکھ پھر نظر نیچے کر۔ فرمایا تو 70 بار دیکھنا، اللہ تجھے 70 حج مقبول کا ثواب عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، نظر نیچے کی، پھر دیکھا، پھر نیچے کی، یا کیا فیض ہے ان کا، کیا شان ہے ان کا، کیا مقام ہے ان کا۔ دو جملوں کی بس تھوڑی سی تشریح چاہتا ہوں، اور وہ کر کے میں حضرت کے مائک حوالے کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائیں، اللہ آپ کے علم و عمل میں، عمر میں، آپ کے زہد اور تقویٰ میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے شہر کا حسن ہے آپ ماشاءاللہ۔ میں جب پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور ملاقات یہاں بھی ہو گئی۔ میرے صاحب دو جملے ہیں، فرمایا کمزوری سے کمزوری، ایک درد سے دوسرے درد کی طرف۔ میں اپنے دوست کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اسے ایک کال آئی، کال کرنے والے نے کہا ہمیں خون کی ضرورت ہے، اس نے آگے سے جواب دیا میں اب نہیں دوں گا، میں نے ابھی قریب دیا ہے 2.5 مہینے سے پہلے دوبارہ نہیں دوں گا۔ جب کال بند ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا یہ 2.5 مہینے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا فزیکلی میڈیکلی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ 2.5 مہینے سے پہلے خون دوبارہ نہیں دینا چاہیے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس دن مجھے سمجھ آئی اللہ جو فرماتے ہیں نا، اس سے ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری تیرے لیے برداشت کی ہے۔ اس وقت مجھے اس جملے کی صحیح تشریح اور معنی مطلب سمجھ آیا کہ وہ جو 2.5 مہینے سے پہلے نہیں دیتا، بھائی بھی ہو تو اس کو نہیں دیتا، عزیز بھی ہو تو اس کو نہیں دیتا، دوست بھی ہو تو نہیں دیتا، وہ جو صبح بھی مجھے خون دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آنکھیں میرے وجود کے اندر ہے نا، بنائی کس نے؟ میرے رب نے بنائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو میرے جسم کے کان ہے، بنانے والا کون ہے؟ بولیے اللہ۔ یہ جو میرے ہاتھ کے جوڑ ہیں، توجہ کیجیے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم کے اندر، اور ہر جوڑ میں ہر روز صدقہ واجب ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو امیر صحابہ جو تھے، پیسے والے، دن و دینار والے، ان کے دل میں ایک ذوق اٹھا کہ چلو پیسے دے کے اپنا صدقہ اتار دیا کریں گے۔ کچھ غریب بھی تھے، ان کے من میں خیال آیا، نبی ان کے خیال کو بھی ڈھانپ گئے۔ فرمایا میں نے یہ نہیں کہا کہ دن و دینار دینا صدقہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ چاندی تولا سونا دینا صدقہ ہے، فرمایا میں نے کہا ہے صدقہ دینا واجب ہے۔ تم 360 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یار اتنے سستے سودے میرے رب نے میرے ساتھ کیے، اور پھر بھی میں کامیاب نہ ہو سکوں، پھر بھی اپنی قبر کی روشنی نہ لے سکوں، پھر بھی اپنی بخشش کا سامان نہ بنا سکوں۔
دینے والا تو اتنا کریم اور لفظ کریم بھی جس کے کرم کو بیان کرنے کے لیے چہچہاہٹ محسوس کرے، اور پھر مجھے جب اس کی بات آئے تو لفظ کریم بھی اس کے سامنے چھوٹا محسوس ہو، وہ اتنے کاموں والا ہے۔ اگر آپ توجہ کیجئے اس جملے کی طرف، میرے نبی فرمایا تم 360 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ فرمایا 360 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، ہر جوڑ کا صدقہ ادا کر لیا کرو، اللہ اکبر۔ یہ جو جوڑ ہے نا، کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ اب جس نے بنائے، توجہ کیجیے گا، جس نے بنائے وہ کہتے ہیں ہر روز ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے۔ میرے نبی نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ وہ میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے۔ ان 360 جوڑوں کو بنانے والا کون؟ اب چلیے واپس ان کے پیچھے جو خون استعمال ہوا وہ کس کا؟ ماں کا۔ تو آواز آئی، میرے بندے میں تجھے کہہ رہا ہوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ۔ اے انسان، یہ تو جو ہے تیرا رب تجھے وصیت کر رہا ہے، کس کے متعلق؟ فرمایا ان ہستیوں کے متعلق جنہوں نے تیرے لیے قربانیاں دی۔ اور کسی نے کہا تھا شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے، شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ اور میں ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں اکثر، رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ، رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جلد آئیاں وفامہ۔ ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ عظمتاں کی سنا ماں دیا بیلیو، عظمتاں کی سنا ماں دیا،
کر دینے ایمان تاری میں دسنا اگلی آیت قرآن دا حصہ ہے پھر آیت میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہوئے گی نا پھر میرے نبی نے کیا ہوگا ربنا اغفر لی سبحان اللہ تے حضور دا معنی ہی بیان کریں گے میں نے صورت کر دینا حضور ایتھے بھی اپنی ذات دا ذکر کرتے سن پہ لیکن دعا میں اور تسی سہا دھیان حضور دا سارے وال سی کہ حضور ذات نے جنہاں دے بارے اللہ تعالیٰ خود فرمایا سونا تو شان والا ہے جدے صدقے میں پہلے ہوئی معاف کراں گا پچھلے نہیں سبحان اللہ Ma